بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بآواز بلند صلوات. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع: أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد. اللهم صل على محمد ومنا الصديق ومنا التيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة ومنا سيدة نساء أهل الجنة ومنا مهدي هذه الأمة. من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومنى أنا ابن زمزم والصفا. بآواز بلند درود پڑھیے. خداوند عالم تمام مومنین کا یہاں پہ آیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروردگار ہر قدم کے بدلے ثواب جزیل عطا فرمائے. عظمت اہل بیت علیہ السلام اور امام سجاد علیہ السلام. امام سجاد علیہ السلام کے خطبہ دمشق کی روشنی میں جو امام علیہ السلام نے اپنا وہاں پہ تعارف کروایا، اپنے خاندان کا تعارف کروایا،
فرمایا ہمیں پروردگار نے 6 چیزیں عطا کی ہیں. توجہ ہے آپ کی. پروردگار نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں کی. گزشتہ گفتگوؤں میں ان 6 چیزوں کا تذکرہ ہوا. اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ہمیں وہ 7 فضیلتیں دی ہیں جو کسی اور کو نہیں دیں. 7 ہمارے ایسے فضائل ہیں جو کسی اور کے نہیں ہیں. ان میں سے پہلی فضیلت یہ ہے وَفُضِّلْنَا بِأَنَّا مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ محمد. ہماری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کا برگزیدہ نبی ہم میں سے ہے. اللہ کا مختار نبی، اللہ کا مصطفیٰ نبی وہ ہم میں سے ہے. وہ ہستی جس کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان بنتے ہو وہ ہمارے خاندان کا ہے. وہ ہستی کہ اگر اس کا نام تمہاری زبان پہ نہ آئے تو تم اس وقت تک مسلمان نہیں بنتے، اس سے پہلے تم کافر ہوتے ہو. اگر تمہیں مسلمان کہلوانے کا حق ہے، اگر تم کسی بیس اور بنیاد پہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو وہ بندہ وہ کون ہے؟ وہ ہمارا والد گرامی ہے. میں اس کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. جب تک انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا، اس پہ اسلام کے یا کلمہ شہادت جو کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، جب تک شہادتین، جب تک توحید کا اقرار، جب تک ختمیہ مرتبت کی رسالت کا اقرار نہیں کرتا انسان، اس وقت تک انسان مسلمان شمار نہیں ہوتا. یعنی یہ نام محمد کی برکت ہے. کتنا مقدس نام ہے کہ یہ اس نام کی برکت ہے جس کا نام زبان پہ آ جائے تو تم پاک سمجھے جاتے ہو، جس کا نام زبان پہ نہ آئے تو تم نجس سمجھے جاتے ہو. قرآن نے کیا انما المشرکون نجس، یہ نجس ہیں، ان کے قریب نہیں جایا جا سکتا. مسجد الحرام کے فرمایا بعد عام ھذا، اس سال کے بعد یہ قریب نہیں آ سکتے. کافر نجس ہیں، لیکن جب اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ کا نام ان کی زبان پہ آتا ہے تو انسان پاک ہو جاتا ہے. ہم اس کے خاندان والے ہیں. تم جس کا کلمہ پڑھ کے، بھائی آج یہ جو خلافت کا ڈھونگ تم نے رچایا ہے، جو خلافت کو تم نے سلطنت میں تبدیل کر دیا ہے، یہ اس کے نام پہ مسلمان تمہارے سامنے جھک رہے ہیں. تم نے اپنے آپ کو یہ شو کیا ہے، یہ ظاہر کیا ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے وارث ہیں، ہم انہی کا دین یہاں پہ پھیلانے والے ہیں دمشق میں. لہٰذا وہ کون ہے؟ اور یہی جب خطبہ آگے بڑھتا ہے تو وہاں پہ آپ کو معلوم ہے جب یزید کو یہ ڈر ہوا، کیونکہ یہ بھی افسوس کے ساتھ کہ یہ خطبہ مکمل خطبہ نہیں ہے امام علیہ السلام کا، راوی نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے. یہ نقل کرتے کرتے خطبہ راوی کہتا ہے فلم یزل کالا، بس امام کہتے گئے. بھئی کیا امام علیہ السلام نے کہا؟ وہ راوی نے سارا خطبہ تو بیان نہیں کیا. بھائی آپ مجلس میں آئے ہیں تو ممکن ہے کسی کو ایک بات یاد رہ جائے، کسی کو 2 باتیں یاد رہ جائیں، لیکن پورے اہتمام سے امام علیہ السلام کا خطبہ ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچا. جو رسول اللہ کا تعارف کروایا، تقریباً 10 سے 12 صفات رسول اللہ کے بیان فرمائے اور 70 سے 72 صفات مولا کائنات کے. اسی ممبر پہ جہاں پہ مولا کائنات کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، سید سجاد نے جو سب سے زیادہ فوکس کیا وہ مولا کائنات کی ذات پہ ہے. یہ وہ خاندان، ان کو معلوم ہے یہاں پہ کیا بات بیان کرنی ہے. بھائی ہمارا معمولاً یہی ہوتا ہے، ماحول میں، معاشرے میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لوگوں کو ضرورت کس بات کی ہے. جو ہمارے خود ذہن میں ہوتا ہے، جو ہم نے خود یاد کیا ہوتا ہے، وہی چیزیں بیان ہوتی ہیں. اہل بیت کا اور ہمارا فرق یہ، وہ ہر معاشرے، ہر ماحول، ہر مجمع کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جو جناب سیدہ نے مسجد نبی میں خطبہ دیا وہ اور ہے،
جو امام حسین علیہ السلام نے یا مولا کائنات نے خطبے دیے ان کا اور انداز ہے، لیکن جو سید سجاد نے دمشق میں خطبہ دیا یہ فضائل سے بھرا ہوا خطبہ ہے، یہ فضائل کی وادی، کیونکہ کمی وہاں کس چیز کی تھی؟ فضائل کی کمی تھی۔ وہ بھی سب سے زیادہ حملہ کس پہ تھا؟ مولا کائنات کی شخصیت پہ تھا۔ بھئی رسول اللہ کو تو وہ بھی مان رہے تھے کسی حد تک، چاہے وہ ظاہری حد تک، چاہے وہ غلط انداز میں، لیکن رسول اللہ کا نام لینے والے تھے، لہٰذا اتنا فرق ہے کہ یہاں پہ 12 صفات بیان کیے، میں کس کا بیٹا ہوں، میں کس کا بیٹا ہوں، لیکن جب مولا کائنات پہ پہنچتے ہیں تو 70 سے 72 صفات، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں۔ لہذا فرمایا کہ تم اس کا نام لے کر مسلمان بنتے ہو، میں اس کا فرزند ہوں، یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے کائنات خلق کی ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات کی کوئی چیز خلق نہ کرتا، میں اس کا ماننے والا ہوں، میرا مکتب وہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے صدقے کائنات بنی ہے۔ اگر تم نہ ہوتے اے حبیب، اور یہ پوری کائنات بنی ہے تو انہی کے صدقے میں بنی ہے۔ پوری کائنات جو بنی ہے، حدیث قدسی کا کتنا خوبصورت جملہ، خلقت الخلق لک وخلقتک لی، میں نے یہ پوری کائنات تیرے صدقے بنائی ہے، تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ پوری کائنات تیرے صدقے میں ہے، یہ تیرے لیے ہے، لیکن خلقتک لی، تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ مختار، یہاں دیکھیں امام سجاد علیہ السلام نے سرور کائنات کے اوصاف کتنے ہیں، لیکن نبی مختار کا لفظ استعمال کیا، یہ منتخب اور برگزیدہ نبی، وہ ہم میں سے ہیں۔ پھر دیکھیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم ان میں سے ہیں۔ بھائی بیان کرنے کے دو انداز ہیں، جیسے رسول اللہ نے بیان فرمایا حسین منی و انا منہ، ایک تعارف کا انداز یہ بھی تھا کہ ہم رسول اللہ کے خاندان کے ہیں، یہ بھی ٹھیک تھا تعارف، لیکن مولا نے کیسے تعارف فرمایا؟ فرمایا نبی مختار ہم میں سے ہے، یعنی ہمارا گھرانہ وہ ہے جس گھرانے سے نبی بنتے ہیں، جس گھرانے سے ولی بنتے ہیں، جس گھرانے سے امام بنتے ہیں۔ لکھا ہے فلک پہ فسانہ حسین کا، کوئی نبی، کوئی امام، کوئی ولی، کتنا ہے سر بلند گھرانہ حسین کا۔ یہ ایسا خاندان ہے، فرمایا ہم ایسا گھرانہ ہیں، ہم ایسا خاندان ہیں کہ نبی مختار ہم میں سے ہے۔ یہ کتنا باعظمت نبی ہے، اگر یہ پیدا نہ ہوتا، یہ خلق نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی چیز خلق نہ ہوتی۔ آپ پھر قرآن کریم کی آیات میں دیکھیں پروردگار نے دوسرے انبیاء کو کس انداز میں خطاب کیا۔ جب آدم کی باری آئی، وہ بھی جلیل القدر نبی ہیں، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم جنت میں ساکن ہو جا اور تیری بیوی بھی۔ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل نہیں ہے، یہ تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن تیرے خاندان سے ہونے کی اس میں اہلیت نہیں ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچ کر کے دکھایا۔ خطاب جو انبیاء علیہ السلام کو ہو رہا ہے، اے عیسیٰ، اے داؤد، اے نوح، بھی خطاب کا انداز۔ لیکن جب ختمی مرتبت کی باری آتی ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یا ایھا المدثر قم فانذر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ یہاں یا کر کے خطاب نہیں ہے، یہاں یا نہیں کہا۔ بھائی ہمارے معاشرے میں بھی ہے، بعض دفعہ آپ کسی کو بلاتے ہیں اے کر کے، بھائی یہ تھوڑا انداز اچھا نہیں ہے۔ میں کہوں اے حسین علی، یہ خطاب اچھا نہیں ہے۔ لیکن جب ہم کسی کا احترام کرتے ہیں، کسی کو عزت و احترام سے پکارتے ہیں، تو اس کو بڑے احترام سے، اس کے جو کام ہیں، پروفیسر صاحب، ہم یہ کہتے ہیں پروفیسر صاحب، انجینئر صاحب، یہ احترام ہے اس کا۔ اگر آپ نام لیں، عربی میں ایسے، ہماری زبان میں بھی ایسے ہیں۔ دیکھیں پروردگار عالم تو خالق ہے پوری کائنات کا،
لیکن وہ بھی جو جب نبی کو خطاب کر رہا ہے تو انہی کاموں سے جو ختمی مرتبت نے کیے ہیں، یا یوں کہوں ختمی مرتبت کی اداؤں سے پکار رہا ہے پروردگار عالم۔ اتنا پسند آیا، جو انداز وہ اپناتے ہیں اسی کو پروردگار عالم آیت بنا کے پیش کرتا ہے۔ وہ اگر کمبل اوڑھتے ہیں تو یا ایھا المدثر، وہ کملی لیتے ہیں تو یا ایھا المزمل۔ کتنے خوبصورت انداز میں کبھی ان کی آنکھوں کی عصمت کی گواہی دی جا رہی ہے، کبھی ان کے ہاتھ کی عصمت کی گواہی دی جا رہی ہے، کبھی ان کے سینے کی عصمت کی گواہی دی جا رہی ہے، کبھی ان کی سوچ اور فکر کی عصمت کی گواہی دی جا رہی ہے۔ یہ باقی معصومین، باقی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نہیں ملتا۔ کبھی کہا جا رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، ان کی آنکھ معصوم ہے، اس نے جو دیکھا ہے وہ صحیح دیکھا ہے۔ ان کے ہاتھ معصوم ہیں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ جو اس نے تیر چلایا ہے، جو دشمن کو مارا ہے، اس نے نہیں مارا، یہ ہم نے مارا ہے۔ ان کے افعال کو، ان کی سوچ کو، ان کی زبان کی کبھی عصمت کی گواہی دی جا رہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ کتنا احترام، کتنا ادب۔ وہ تو خالق کے کل ہے، وہ جس طرح بھی خطاب کرے وہ مخلوق کو خطاب کر سکتا ہے، لیکن ہمیں یاد دلانے کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اس کی عظمت کیا ہے۔ لہٰذا اگر کسی دور میں کسی نے نبی کے ہاتھ پہ اعتراض کیا ہے، کسی نے کسی دور میں یہ کہا، رسول اللہ جب مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، کہا اے عدل یا رسول اللہ، عدالت سے کام لیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے، میں نہیں عدالت سے کام لوں گا تو اور کون عدالت کرے گا؟ یہ جو کام کرتے ہیں وہ عدالت بنتا ہے۔ ان سے عدالت یاد کی ہے لوگوں نے، ان سے سیکھی ہے عدالت۔ بعض دفعہ افراد انبیاء اور معصومین علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، بعض معاشرے میں ایسے بھی آپ کو مل جاتے ہیں۔ کہا اے عدل یا رسول اللہ، عدالت سے کام لیں۔ جب رسول اللہ نے صلح کی حدیبیہ کے مقام پہ تو وہاں بھی بہت سارے سمجھدار بنے، یا رسول اللہ آپ نے صلح کیوں کر لی؟ کیا وہ کافر نہیں ہے؟ کہ کافر ہے تو پھر ان سے جنگ لڑیں۔ بھائی تمہیں ابھی جنگ لڑنے کا شوق ہے جب رسول اللہ صلح کر رہے ہیں، جب جنگ ہوگی تو وہاں خود ہی بھاگتے نظر آؤ گے۔ بعض ایسے افراد ہیں جو صلح کی بات ہوتی ہے تو وہ جنگ کی بات کرتے ہیں، جب جنگ کی بات ہوتی ہے تو وہ صلح کی بات کرتے ہیں۔ کہا رسول یا میں نے آج جتنا رسول کی رسالت میں شک کیا اس سے پہلے کبھی نہیں کیا۔ اے رسول خدا، آپ نے فرمایا تھا ہم مکہ میں داخل ہوں گے، ہم عمرہ کریں گے، آپ نے خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کہ میں نے کہا تھا مکہ میں داخل ہو کے عمرہ کریں گے، لیکن یہ تو نہیں کہا کہ اس سال جائیں گے، اس سال جانے کا نہیں کہا۔ میں نے کہا پروردگار نے یہ خوشخبری دی ہے کہ آپ جائیں گے، کعبہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، لیکن اس سال نہیں۔ لہذا کسی دور میں بھی جو نبی کی سوچ پہ، نبی کے کام پہ، نبی کی فکر پہ اعتراض کرتا ہے وہ خود غلط ہے۔ قرآن کریم نے تمام کاموں کی پر عصمت کی گواہی دی ہے۔ لہذا اگر کسی دور میں آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ نے کہا کاغذ قلم لے کے آؤ، تو اگر کسی نے وہاں پہ یہ کہہ دیا کہ ان کی سوچ ٹھیک کام نہیں کر رہی تو سمجھ لیں یہ قرآن کے خلاف ہے۔ ظاہر میں کہہ رہے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، لیکن یہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہی بات قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن نے کہا کہ اس کی سوچ معصوم ہے، اس کی فکر معصوم ہے، یہ غلط کام نہیں کرتا۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں بھائی جو اس وقت افراد بیٹھے تھے وہ بھی تیز تراز افراد تھے، انہیں معلوم تھا خطبہ منا میں رسول اللہ یہی بات کہہ چکے تھے۔ خطبہ منا میں آخری حج کے موقع پہ جو خطبہ دیا رسول اللہ نے، وہاں پہ رسول اللہ نے یہ بتا دیا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور اپنی ان دو انگلیوں کو رسول اللہ نے ملایا تھا کہ قرآن و اہل بیت کا ساتھ ان دو انگلیوں کا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ ان دو انگلیوں کی مثال دے سکتے تھے، لیکن ان کا بھی ایک کا ساتھ ہے، لیکن ایک آگے بڑھ رہی ہے، ایک پیچھے رہ رہی ہے۔ رسول اللہ نے دونوں شہادت کی انگلیوں کو ملایا کہ یہ ملی ہوئی بھی ہیں اور برابر بھی ہیں۔
یہ کیونکہ خطبہ سن چکے تھے، وہاں بھی رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر ان کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اب رسول اللہ نے جو ہی کاغذ قلم مانگا اور ساتھ یہ جملہ فرمایا کہ میں ایسی چیز لکھ کے دے جاؤں گا جس سے تم گمراہ نہیں ہوگے، وہی جو ہی یہ گمراہ نہ ہونے کا لفظ سنا تو یہ فوری سمجھ گئے۔ اگر ان کو پتہ نہ ہوتا تو یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے؟ بھائی یہ دو چیزیں سن چکے ہیں پہلے، اب یہ دو میں سے ایک کو سلیکٹ کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کہنا ہے، آپ تھوڑا کہیں گے کہ ہمیں یہ چیز کافی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں کیا لکھنے والا ہوں، آپ کو پتہ ہے میں کیا لکھنے والا ہوں، لہٰذا آپ اس میں سے ایک چیز کو لے لیں گے، کہیں کہ میرے لیے یہ کافی ہے۔ لہٰذا ان کو معلوم تھا، رسول اللہ نے وہاں بھی یہی فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز لکھ کے دے جا رہا ہوں جس سے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو بولنے والے نے فوری کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، کیونکہ معلوم تھا کہ ساتھ اہل بیت ہے۔ لہذا کسی دور میں بھی اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ کے کام پہ، رسول اللہ کی سوچ پہ، فکر پہ اعتراض کیا ہے، اس نے قرآن کو بھی نہیں سمجھا ہے۔ قرآن تو انہیں معصوم قرار دے رہا ہے، معصوم بتا رہا ہے۔ لہذا امام سجاد علیہ السلام نے یہ جو تعارف کروایا، فرمایا نبی مختار ہم میں سے ہیں، اللہ نے جن کو منتخب کیا ہے، خدا انہیں منتخب کرتا ہے۔ کبھی ان کے بارے میں مختار کا لفظ آتا ہے، کبھی ان کے بارے میں مجتبی کا لفظ آتا ہے۔ اور مولا کائنات اپنے خطبے میں فرماتے ہیں کہ پروردگار نے رسول اللہ کو اصطفیٰ ہو یا اختارہ کی بعض روایات میں تعبیر اختارہ بعلم ہی، پروردگار نے اپنے علم کے لیے محمد مصطفیٰ کو منتخب کیا ہے۔ اگر علم الہی کی تجلی دیکھنی ہے تو محمد مصطفیٰ کو دیکھنا ہوگا۔ اگر زحمت نہ ہو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے۔ اور یہ جو ساتھ بتایا، اپنا تعارف کروایا، اس کے جب رسول اللہ کا تعارف کروایا تو کن صفات کا؟ فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر الاسود کو اپنی ابا میں اٹھایا تھا۔ یعنی تمہارا خاندان تو وہ ہے حجر الاسود کو کعبہ میں رکھنے پہ لڑ رہا تھا، تم کو لڑنے سے مرنے سے بچایا ہے تو میرے بابا نے بچایا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ جب کیونکہ ایک مقدس پتھر تھا، اس کے رکھنے پہ بھی لڑائی تھی، تو جس نے اس لڑائی کو ختم کیا، یعنی ہمارے بتانا مولا یہ چاہ رہے ہیں کہ جاہلیت میں بھی ہم پہ تمہارے احسان ہیں، جاہلیت میں بھی ہم محسن ہیں تمہارے۔ کہا کہ حجر الاسود وہ پتھر ہے، بعض روایات میں آپ دیکھیں کہ یہ انسانوں کے مس کرنے اور انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہوا ہے، وگرنہ اسود نہیں ہے، وگرنہ سیاہ نہیں ہے۔ جب یہ جنت سے آیا ہے تو اس وقت یہ سفید ہے، لیکن انسانوں کے گناہوں نے اس کو سیاہ بنا دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک مقام پہ خلیفہ نے حجر الاسود کو مخاطب ہو کے کہا کہ تو تو ایک پتھر ہے، اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا کہ رسول اللہ نے تیرا بوسہ لیا تو میں تیرا بوسہ بھی نہ لیتا۔ یہ خاص فکر تھی، تو وہاں مولا کائنات موجود تھے، کہا ایسا نہیں ہے، حجر الاسود اس کو اللہ قیامت کے دن زبان دے گا، جو اس کا بوسہ لیتے ہیں، جو حاضری دیتے ہیں، ان کی گواہی دے گا۔ ایسا نہیں ہے تم اس کو ایک پتھر سمجھ رہے ہو، یہ فقط ایک پتھر نہیں ہے۔ لہذا حجر الاسود ایک مقدس پتھر، بھائی نسبت ہی ہے جو ایک چیز کو مقدس بنا دیتی ہے، ایک چیز کو نجس بنا دیتی ہے۔ یہ رحمان سے نسبت ہو جائے تو انسان یا کوئی چیز بھی ہے وہ کہاں پہنچ جاتی ہے، اگر شیطان سے نسبت ہو جائے تو وہ کس پستی میں گر جاتی ہے۔ یہ حجر الاسود بھی ایک پتھر ہے، لوگ اس کا بوسہ دے رہے ہیں، وہاں جمرات میں بھی ایک پتھر ہے، اسے کنکریاں مار رہے ہیں، بھائی کیونکہ ایک کا رابطہ، ایک کی نسبت رحمان سے ہے، ایک کی نسبت شیطان سے ہے۔
یہ نسبت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. لہذا پروردگار نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو جب کعبہ کا اس کو نجاستوں اور غلاظتوں سے شرک سے دور رکھنے کا فرمایا تو فرمایا طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، یہ میرے گھر کو تم پاک رکھنا. بھئی کعبہ کی شرافت اس پردے میں نہیں ہے، کعبہ کی شرافت اور عظمت اس سونے سے نہیں ہے، کعبہ کی عظمت اس یا میں ہے جو اللہ کی طرف منسوب ہے. جو یہ بیتی ہے، میرا گھر ہے، کعبہ کی فضیلت اسی میں ہے. لہذا جو زبان جس کی نسبت خدا کی طرف ہو جائے وہ زبان لسان اللہ بن جاتی ہے. جس آنکھ کی نسبت خدا کی طرف ہو جائے وہ آنکھ عین اللہ بن جاتی ہے. جس ہاتھ کی نسبت پروردگار کی طرف ہو جائے وہ ہاتھ ید اللہ بن جاتے ہیں. نسبت فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں، انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، انا ابن خیر من حج وسعى، انا ابن خیر من طاف وسعى، انا ابن من اسری به الى السماء، انا ابن من بلغ به جبرائیل الى سدرۃ المنتہى، انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى، انا ابن من اوحى الیہ الجلیل ما اوحى، انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، انا ابن محمد المصطفیٰ. فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں، من حمل علی البراق فی الہوا، جس کو ہوا میں براق پہ سوار کر کے سفر کرایا گیا. بھائی تمہاری سواری زیادہ سے زیادہ تمہاری ہیں کیا سواریاں ہیں، اونٹ پہ سوار ہوتے ہو. میں اس کا فرزند ہوں جو براق کا سوار ہے. بعض یہودیوں نے بھی یہ آ کے کہا تھا کہ حضرت سلیمان غدوہا شہر و رواہا شہر، ان کا تو ایسے سفر ہوتا تھا، مہینے کا سفر ایک صبح میں طے کرتے تھے، مہینے کا سفر ایک شام میں طے کرتے تھے، اتنی ان کی تیز سواری تھی. تو آپ کے رسول کی کیا فضیلت. تو مولا کائنات نے ان سے کہا تھا بھائی تمہیں سمجھ نہیں آئی، رسول کی سواری اس سے افضل ہے. جو رسول اللہ نے سفر کیا وہ کوئی مہینے کا نہیں، وہ ہزاروں سال کا سفر ایک رات میں طے کیا. وہاں پہ اگر ہوا کو مسخر کیا گیا ان کے لیے، تو رسول اللہ کے لیے براق کو بھیجا گیا. مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، فرمایا یہ ایک رات میں طے ہوا. اور اگر آپ معراج کی روایات کا مطالعہ کریں، یہ ظاہراً تو ایک رات اور رات کا کچھ حصہ ہے، لیکن ان روایات میں جو سرور کائنات نے ہمیں اطلاع دی ہے وہ لگتا ہے سال سال وہاں پہ رہے ہیں. وہ ایسے لگتا نہیں ہے کہ چند لمحوں کی بات ہے. فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جو براق کا سوار ہے، اور وہ بھی ہوا میں. تبھی تو مولا کائنات نے فرمایا یہ ایسے سفر کر چکے ہیں، تبھی تو مولا فرماتے ہیں کہ ہم زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں. ہم زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں. میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق پہ سوار کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو مسجد اقصی پہ لے جایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں من بلغ به جبرائیل الى سدرۃ المنتہا، جبرائیل جن کو لے کے سدرۃ المنتہا پہ پہنچے. اس کے بعد اب جبرائیل کا نام نہیں ہے، مولا نے بڑے نپے تلے الفاظ میں تعارف کروایا. اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جبریل جن کو آگے لے گئے، نہیں، فرمایا انا ابن من بلغ دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى، میں اس کا بیٹا ہوں جو اس مقام پہ پہنچا جب کچھ فاصلے نہیں رہے. بھائی یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا. من دنا فتدلى قرآن کریم میں اسی آیات سے مربوط جو مولا تعارف کروا رہے ہیں، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى. یہ دو قوسوں کا فاصلہ، دو قدموں کا فاصلہ، یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا. کہا جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو وہاں جبرائیل جا کے رک گئے.
ختمی مرتبت نے فرمایا جبرائیل اب مجھے اکیلا چھوڑ رہے ہو، اس مقام سے آگے بھی بڑھنا ہے. تو جبرائیل نے کہا، عرض کی لو دنوتو ان ملتن لہترکتو، اگر میں ایک ذرہ آگے بڑھ جاؤں میرے پر جلتے ہیں. لہٰذا امام سجاد علیہ السلام جو تعارف کروا رہے ہیں سدرۃ المنتہا کی بات ہوئی ہے، وہاں فرمایا یہاں تک جبرائیل کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے بعد جبرائیل کا نام نہیں ہے. میں اس کا بیٹا ہوں، انا ابن من بلغ الى سدرۃ المنتہا، انا ابن من دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی. اس کے بعد فرمایا انا ابن. یہ بہت خوبصورت امام علیہ السلام کا جملہ. وحی کی بعض ایسی قسمیں ہیں جو ہمارے لیے بیان ہوتی ہیں. تمام انبیاء پہ جو وحی ہوئی ہے، جو فرشتہ پیغام لے کے آتا ہے، وہ بیان کیا جاتا ہے قرآن کریم میں، احادیث قدسی میں. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے قابل بیان نہیں ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہیں. یہاں پہ کیونکہ ختمی مرتبت اس منزل پہ پہنچے، وہ خاص گفتگو تھی، لہذا یہاں پہ قرآن نے بھی یہی کہا ہے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہا اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کرنا تھی. بھائی بیان نہیں ہوا کہ اپنے بندے کی طرف یہ بات وحی کی، یہ پیغام دیا، فرمایا اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کرنا تھی. اسی طرح امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا انا ابن من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ پروردگار نے جس کی طرف وحی کی پیغام دیا جو دینا تھا. بھائی تمہیں بتائیں اگر تمہاری سمجھ میں آنے والی بات ہو، کیونکہ تمہیں تو معراج کی سمجھ بھی نہیں آ رہی، تمہیں آج تک معراج بھی سمجھ میں نہیں آیا، لہذا وہ وحی وہاں پہ کیا ہوئی وہ بھی راز میں رکھا گیا، وہ بھی راز میں رکھا گیا. فرمایا پروردگار نے ان کی طرف وحی کی جو کرنا تھی، وہ کیا وہاں پہ بیان ہوا. کہا جب ختمی مرتبت اس مقام پہ پہنچے جہاں جبرائیل بھی نہیں تھا، تو رسالت مآب سے سوال ہوا کہ تو آخری نبی ہے، اب یہ بتا تیرے بعد تیرا وصی کون ہوگا، تیرے بعد تیرا وصی کون ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا میں نے پوری مخلوق کو دیکھا ہے پروردگارا، مجھے علی سے بڑا تیرا اطاعت گزار کوئی نہیں نظر آیا. بھئی تعبیر یہ ہے کہ میں نے پوری مخلوق کو دیکھا ہے، میں نے کائنات میں جتنے بشر ہیں ان کو دیکھا ہے، مجھے جو تیرا پروردگارہ سب سے بڑا مطیع نظر آیا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے. تو پروردگار نے فرمایا ٹھیک ہے، اب علی کو میرا پیغام جا کے سنا دینا، یہ علی کو جا کے بتا دینا، انت رأیت الہدا و امام اولیائی، یہ مولا کو جا کے بتا دیں کہ تو ہدایت کا پرچم رہے گا، تو میرے تمام اولیاء کا امام رہے گا جب تک تو رہے گا. یہ جا کے ان کو پیغام دیں. لہٰذا کتنے علماء نے اس بات کو کوڈ کیا ہے کہ جو اب دیکھیں حضرت موسیٰ کو جب وحی ہوئی، جب آ رہے تھے فرعون کی طرف، حضرت شعیب کی بکریاں چراتے رہے کافی عرصہ، وہاں پہ شادی کی، جب واپس آ رہے تھے تو درخت سے آواز آئی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوی. تو بالآخر جو آواز آتی ہے وہ کسی لہجے میں تو ہوتی ہے، جو آواز اب آپ تک آتی ہے اس کا کوئی لہجہ ہے، کوئی انداز ہے، کوئی اسٹائل ہے. تو علماء فرماتے ہیں، ایت اللہ جوادی عاملی سے میں نے سنا، بعض روایات میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جہاں معراج پہ رسول اللہ پہنچے، جہاں کوئی نہ پہنچا، وہاں پروردگار عالم نے جو سرور کائنات سے گفتگو کی ہے وہ علی کے لہجے میں گفتگو کی ہے. کیونکہ سب سے زیادہ جس سے محبت تھی اسی کے لہجے میں بات کی ہے رسول اللہ سے. میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں. محمد مصطفیٰ کے صدقے تم مسلمان بنتے ہو، تم مومن بنتے ہو، تم مسلمان بنتے ہو. اگر ان کا زبان نام پہ نہ آئے، میں اس کا وارث ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں. یہ انہی کے فرزند تھے، یہ وہی مقدس گھرانہ تھا
یہ وہی پاک خاندان تھا جو سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جو کعبہ قوسین کی منزل پہ پہنچے۔ ان کو ایسے زندان میں رکھا گیا جس زندان کی چھت بھی نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں نہ گرمی سے بچنے کا وہاں کوئی ذریعہ تھا، وہاں سورج کی گرمی بھی پڑتی تھی، وہاں بارش سے بھی نہیں بچا جا سکتا تھا، ایسے حالات میں ہمیں رکھا گیا۔ پھر جب اس ملعون نے دیکھا کہ اب مولا کے خطبے نے شام کے حالات کو بدل دیا ہے تو جلدی سے کہا کہ میں آپ کی قید رہا کرنا چاہتا ہوں، آپ جا سکتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا میری کچھ شرائط ہیں، اگر ہمیں آزاد کر ہی رہا ہے تو پہلے مجھے یہ بتا، اگر میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو ان خواتین کو مدینہ میں کون لے جائے گا؟ کوئی امین انسان وہ ہو جو ان خواتین کو مدینہ میں لے جائے۔ کہا میں تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا جو کربلا میں ہمارا لوٹا سامان ہے، جو ہمارے خیموں سے تم نے سامان لوٹا ہے تمہاری فوج نے، وہ ہمارا سامان واپس کر دو۔ تو جب ایک مرتبہ یزید نے یہ کہا کہ میں اس سامان کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، امام سید سجاد تڑپ گئے، یزید تو نے کیا نام لے دیا؟ تو قیمت کی بات کر رہا ہے، اس سامان میں میری ماں زہرا کی چادر ہے، ان کے ہاتھوں کے بنے ہوئے کپڑے ہیں، ان کے ہاتھوں کے بنے ہوئے سامان ہیں، کائنات میں اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، تو نے قیمت کا کیسے نام لے لیا؟ کہا جب اس نے قیمت کا نام لیا تو ایک تو سید سجاد تڑپ گئے، ایک جناب ام کلثوم تڑپ گئی۔ کہا اے یزید تو ہمیں پیسے دینا چاہتا ہے، ہمیں مال دینا چاہتا ہے، تمہیں معلوم ہے تم نے ہمارے ان افراد کو قتل کیا ہے، پوری کائنات میں اگر ڈھونڈا جائے تو ان کے ایک بال کی قیمت پوری کائنات نہیں ہو سکتی۔ اجرکم علی اللہ، یزید نے قیدیں تو رہا کر دیں۔ بس یہ قافلہ چلتے چلتے جب ایسے مقام پہ پہنچا جہاں ایک راستہ مدینہ کو جاتا ہے، ایک راستہ کربلا کو جاتا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ بہنیں جو بھائی کو کربلا کی ریت پہ تڑپتا چھوڑ گئی تھی، وہ کیسے ہو سکتا ہے کربلا کے بغیر مدینہ چلی جائیں؟ کہا ہے سید سجاد بشیر سے کہو ہمیں کربلا لے چلے۔ اب کربلا میں جب پہنچی ہیں خواتین، دیکھا تو وہاں مولا کا صحابی پہلے سے جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہے، ان کے ایک شاگرد ساتھ موجود ہیں۔ روایت کہتی ہے جابر بن عبداللہ انصاری نے فرات پہ غسل کیا ہے، جب آئے ہیں مولا سید الشہداء کی قبر پہ تو روایت یہ کہتی ہے روتے روتے جابر پہ غشی طاری ہو گئی ہے، ان کے شاگرد نے پانی کا چھڑکاؤ کیا ہے، ہوش میں آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں جابر تمہارا تو اچھا نصیب ہے، اے تم بے ہوش ہوئے، تمہیں ہوش میں لانے کے لیے پانی موجود ہے، اے جب تمہارے سید و سردار پہ غشی طاری ہوئی تھی۔ اجرکم علی اللہ، جب ہوش میں آئے ہیں جابر اس وقت سلام کرتے ہیں، مولا حبیب کا سلام ہو، دوست تمہیں سلام کہتے ہیں۔ کہا جب جابر نے 3 بار سلام کیا ہے تو سلام کا جواب نہیں آیا، جابر تڑپ گئے، کہا حبیب لا یجیب حبیبا، اے حسین اپنے دوست کو بھی سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اور پھر خود ہی جابر تڑپ گئے، کہا ہاں مولا مجھے معلوم ہے تم کیسے جواب دو گے، اے تمہارا سر تو دھڑ سے جدا کر دیا گیا، اے مولا تمہاری گردن کی رگیں تو کاٹ دی، اے جس کا دھڑ کربلا میں ہو، اے جس کا سر شام میں ہو، وہ کیسے جواب دے گا؟
اے جب جابر کی یہ صورت ہے، اے جب جابر بے ہوش ہو رہا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ان بہنوں کا کیا حال ہوگا؟ اے جب وہ بھیا کی قبر پہ پہنچی ہوں گی اے جن کو کسی نے رونے نہ دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔